ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات تو وہ ہیں جو بھی کل کے باقی ہیں، اور کچھ یہ بہنوں نے دیے ہیں جن میں سے ایک پرچے پہ 7 سوال ہیں۔ اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں، پھر یہ جو کل والے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر مجھے اور دینا، اپنے پاس نوٹ کر کے بے شک رکھو۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ دوسرے سوالات دینا، میں اس کے جواب دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ لکھا ہے، قرآن میں سورہ رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین آیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ مشرق مغرب تو ایک ہیں، 2 کے ذکر کی وضاحت کریں۔ میری بہنوں، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ مشرق اور مغرب ایک ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین۔ تو قرآن کے خلاف تو عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب۔ مشرقین تثنیہ ہے مشرقن کا، اور مغربین مغربن کا تثنیہ ہے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ گرمی کے موسم میں آپ صبح دیکھیں سورج کدھر سے نکلتا ہے، پھر سردی کے موسم میں بھی دیکھیں کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے۔ تو بسا اوقات آپ کو بالکل یہاں سے ہمارے اس جگہ سے سیدھا سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور بسا اوقات تھوڑا سا دوسری سائڈ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی مغرب میں کئی دفعہ سورج یوں ترچھا اس سائڈ پہ غروب ہوتا ہے اور کبھی تھوڑا سا اس سائڈ پر۔ تو موسموں کے اعتبار سے اس کے اندر طلوع اور غروب کی جگہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی رہتی ہے، اس لیے مشرقین والمغربین ذکر کیا ہے۔ اس میں مشاہداتی طور پر بھی کوئی کلام نہیں ہے، قرآن کا حکم بالکل بجھا اور حق ہے۔ دوسرا سوال لکھا ہے، میرا بیٹا 1 سال کا تھا، وفات ہوئی، اس نے حالت مرگ میں بہت تکلیف پائی، بچے کے گناہ نہیں ہوتے، وہ کس کے گناہ کی سزا پاتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہی اللہ کی طرف سے بیماری آئے۔ بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے بیماری آتی ہے، اور بسا اوقات گناہوں کے بغیر بھی درجات کی بلندی کے لیے اللہ کی طرف سے بیماری آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے گناہ کرتے تھے؟ جب آپ بیمار ہوئے تھے، بخار تھا آپ کو، تو بیماری میں ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ تو یہ بیماری آ جانا، تکلیف آ جانا درجات کی بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک بات، چھوٹے بچے اگر فوت ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جو بچہ رحم مادر سے ساقط ہو جاتا ہے، پورے ایام نہیں ہوتے، پہلے ہی اس کی ولادت ہو جاتی ہے، تو ایسے ساقط شدہ بچے کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ابو داود میں حدیث ہے، وَالسِّقْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، نسائی میں بھی ہے وَالسِّقْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، جو بچہ ساقط ہو جائے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ وَيُغْفَرُ لِوَالِدَيْهِ، اس بچے کے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کی جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی وجہ سے اس کی ماں اور اس کے باپ کے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے لیے بلندی درجات کا
باعث بن جاتے ہیں اور ان کی بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تیسرا سوال، خطبہ جمعہ میں پہلا خطبہ ہونے پر لوگ ہاتھ اٹھا کر امام کا دوسرا خطبہ سنتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوا۔ ہاں، امام خطبے میں دعا کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو مقتدی بھی اس دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کی حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے استسقاء بارش کے لیے دعا مانگنے کا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر استسقاء کی دعا کی، بارش کی، اللہ سے دعا مانگی اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو بخاری شریف میں ہے جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے۔ تو امام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خطبے میں تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو خطبہ سن رہے ہوں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہاتھ اٹھانا وہ ثابت نہیں ہے۔ چوتھا سوال، دعا کرتے وقت ہاتھوں سے چہرہ چھپانا صحیح عمل ہے؟ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھا کر چہرے کے سامنے رکھنا مسنون ہے، اور اگر استسقاء کی دعا ہو تو زیادہ لمبے کر کے مبالغے کے ساتھ ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری میں استسقاء کے اندر ہی حدیث موجود ہے۔ تو اس کے بعد پھر دعا کر کے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیرنا۔ اس سلسلے میں جتنی مرفوع احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا کہ دعا کر کے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے، تو یہ جتنی بھی روایات ہیں سب میں کلام ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے بلوغ المرام کے آخر میں کتاب الجامع کے اندر ان روایات کے ضعف کی طرح اشارہ کر کے اور ان کے مجموعے کو حسن قرار دیا، وَمَجْمُوعُهَا يَقْضِي بِأَنَّهَا حَسَنٌ، ان کا مجموعہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ لیکن دو صحابی عبداللہ ابن زبیر اور غالباً دوسرے عبداللہ ابن عمر ہیں، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں دونوں صحابیوں کا عمل نقل کیا اور وہ سند بالکل صحیح ہے۔ کانا یدعوان و یدیران بالراحتین علی الوجہ، یدعوان دعا کرتے، وَيُدِيرَانِ بِالرَّاحَتَيْن یہ ہتھیلیاں جو ہیں ان کو پھیرتے، علی الوجہ چہرے کے اوپر۔ تو دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ مسنون ہے۔ چہرہ چھپا کے رکھنا تو یہ کہیں میں نے کتاب و سنت میں نہیں پڑھا۔ پانچواں مسئلہ، حافظ سعید صاحب نے القادسیہ میں مسئلہ بیان کیا تھا، قنوت وتر میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مسجد حسن میں امام نے ہاتھ اٹھائے۔ میں کل تراویح میں یہاں نہیں تھا، فرض پڑھ کے میں چلا گیا تھا، میرا سحری کا کہیں پروگرام تھا، تو مسئلہ حقیقت میں یہی ہے۔ میں نے اس کو آج سے تقریباً 25 سال پہلے مجلہ الدعوہ میں تفصیل کے ساتھ لکھا تھا، اور میری کتاب آپ کے مسائل اور ان کے آپ کے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں میں نے تفصیلاً جواب دیا تھا۔ حدیث کی روح سے اگر صرف قنوت نازلہ کریں
قنوت وطر پڑھیں، خالی وطروں کی دعا آپ وطروں میں پڑھیں تو وہ رکوع سے پہلے ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے ہے۔ وہ نبی علیہ السلام سے وطر کے اندر قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے کرتے تھے، سہو کے 2 سجدے سلام سے پہلے کرتے تھے۔ تو کیسے پھر آپ کرتے ہیں؟ اتحیات جب بیٹھے ہوتے ہیں ساری اتحیات پڑھ لیتے ہیں، درود شریف دعا پڑھ لیتے ہیں، جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو سلام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ سہو میں چڑھتے ہیں، 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر دیتے۔ ایسے ہی قنوت وطر کے بارے میں ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے قنوت وطر میں رکوع سے پہلے دعا کی، تو پھر کیسے ہوگی؟ جس طرح آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، تو وطر کی پھر آخری رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، آگے کوئی سورت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع سے پہلے جس حالت میں ہیں اسی حالت میں قنوت پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ کیا خبر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے رفع دین کر کے پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے سوا رفع دین نہیں ہے، وطر میں پتہ نہیں تکبیر اولیٰ کے بعد رفع دین کہاں سے نکل آئی ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی تکبیر کہنے کی، اللہ اکبر کہنے کی بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو قنوت وطر میں قبل از رکوع سورت پڑھنے کے بعد اسی حالت میں جیسے آپ ہاتھ بندے کھڑے ہیں آپ وطر کی قنوت پڑھیں اور پھر تکبیر کہہ کے رکوع چلے جائیں۔ اور اگر آپ وطر کے اندر قنوت نازلہ کرتے ہیں، وطر میں بھی قنوت نازلہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کا تراویح میں مشترکہ امام بنایا تو وہ ابی بن کعب وطروں کے اندر نازلہ والی دعا کرتے تھے، مسلمانوں کے حق میں اور کفار کے خلاف۔ تو جو دعا مسلمانوں کے حق میں کی جاتی ہے، کافروں کے خلاف کی جاتی ہے، اس کو قنوت نازلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کسی صحابی نے ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہوئے اعتراض نہیں کیا کہ وطر میں آپ نے قنوت نازلہ کیوں کی ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ اور سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے۔ تو اگر قنوت نازلہ کرے تو حضرت انس کی نازلہ کے حوالے سے مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ نازلہ کی قنوت میں فجر کی نماز پڑھائی، رکوع کے بعد اٹھے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کی۔ تو نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کے امام صاحب نماز پڑھاتے وقت نازلہ والی دعا پڑھیں اس میں ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہے، جس طرح ائمہ حرمین بھی جب وطر پڑھاتے ہیں تو وہ نازلہ والی دعا بلکہ آدھا گھنٹہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال وطر کی قنوت خالی آپ پڑھیں، رکوع سے پہلے پڑھیں، بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں ادھر ہی ہوں گا، امام صاحب کو تنبیہ کرتا ہوں۔ عورت اپنے چہرے سے اتار سکتی ہے، اب یہ نہیں لکھا کیا اتار سکتی ہے، بال ہی مراد ہوں گے، ظاہر ہے وہ آگے سیاق سے سمجھ آ رہا ہے، یا عبارت ٹھیک نہیں لکھی ہوئی۔ یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو سوال لکھتے وقت اچھی طرح پڑھ کر اس کو پھر لکھ کر آگے بھیجا کریں یا نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ماتھے اور رخساروں سے نہیں اتار سکتی، یہ کنایا کرینہ ہے، یہاں بھی نہیں لکھا کہ کیا ہے۔ جہاں مرد کی مشابہت ہو اتار سکتی ہے، یا پھر بالوں کو نوچ کر نہ اتارے، کسی ریموور وغیرہ سے اتار سکتی ہے۔ یہ اگلی تو بالکل اپنی توجیہ ہے۔ بات یہ ہے، بخاری کتاب اللباس
صحیح مسلم کتاب اللباس، دونوں کتابوں میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں چہرے کے بال نوچنے والیوں پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات، متنمسات یا نامسات۔ النہایہ جو لغت کی مشہور کتاب ہے امام ابن اسیر جزری کی، تو النہایہ میں لکھا ہے النامسہ والمتنمسہ وہ عورت ہے التی تنتف الشعر عن الوجہ، جو عورت چہرے کے بال نوچتی ہے۔ اکثر عادت یہ جو بھمیں ہیں نا، ان کو باریک کرنے کی زیادہ عادت عورتوں میں ہوتی ہے، اس لیے امام ابو داود نے اپنی سنن میں اس حدیث کے تحت بالخصوص یہ بھموں کا ذکر کیا۔ یہاں کے بال نوچتی ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں اگر چہرے پر غیر ضروری بال اگ آئیں کسی مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بعد ہارمونز پرابلم ہو جاتی ہے اور عورت کے چہرے پر داڑھی کے، مونچھوں کے بال اگ آتے ہیں، وہ مرض کی وجہ سے آتے ہیں۔ مرض کی وجہ سے جو بال اگ آئیں ان کو اتار سکتی ہے۔ اس کی دلیل سنن نسائی میں یہی جو واصلہ، مستوصلہ، نامسہ، متنمسہ والی احادیث ہیں، ان میں ایک جملہ آیا ہے الا من دائن، الا من دائن۔ ہاں بیماری کی وجہ سے بال چہرے پہ اگ آئیں تو وہ بال عورت اتار سکتی ہے۔ ساتواں اور آخری سوال اس پرچی کا ہے، اگر کوئی عورت حالت روزہ میں ہے، روزہ کا آخری وقت ہو کہ اس کو ماواری آ گئی، کیا وہ اپنا روزہ افطار کر لے یا پھر برقرار رکھے؟ ماواری آنے کے ساتھ ہی اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ماہواری جو ہے اس حال میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور حدیث ہے کہ ماہواری میں نماز بھی اب نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن نماز اس کو معاف ہو جاتی ہے، روزہ اس کو بعد میں رکھنا پڑتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی روزے کا وقت ہے، ایام ماواری آ گئے تو روزہ اس کا ختم ہو چکا ہے۔ ایک سوال بہنوں نے بھیجا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہ ہو اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ وعید کا تو مجھے علم نہیں ہے، اتنی بات ضرور ہے کل غلام مرتہن بعقیقتہ، صحیح میں حدیث ہے ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کئی محدثین اس کا معنی کیا کہ گروی سے مراد یہ ہے کہ بچے کو ماں باپ کی سفارش نہیں کرنے دی جائے گی، سفارش نہیں کر سکیں گے، عقیقہ کریں گے وہ گروی آزاد ہو جائے گی، پھر وہ سفارش کر سکے گا۔ اب اگر 7ویں دن عقیقہ آپ نہیں کر سکے، کسی جو نا عذر کی وجہ سے، پیسے نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، بعد میں اسباب پیدا ہوئے، تو بچے کے مسئلے کو، عقیقے کو گروی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو گروی اگر مقررہ وقت پر نہ چھڑائی جا سکے، جب ہمت ہو اس کو چھڑا لیتے۔ آپ نے زمین جو ہے کسی کے پاس گروی رکھی، پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے لے لیے، مہینہ ایک طے کر لیا، بھی مہینے بعد میں تیرے پیسے دوں گا اور اپنی زمین تو سے واپس لے لوں گا۔ اب مہینے کے بعد وہ پیسے نہیں دے سکا، نہیں 2-3 ماہ گزر گئے، تو اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ اس کی گروی شدہ چیز ضائع ہو گئی ہے، بلکہ وہ تنگ دست ہے، تو جس نے کے پاس گروی رکھی گئی وہ مہلت دے دے گا اس کو۔ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر بندہ تنگ دست ہو تو اس کو آسانی آنے تک ڈھیل اور مہلت دی جائے گی، اور جو ہی اس کے پاس پیسے آ جائیں وہ پیسے ادا کرے اور اپنی گروی چھڑا لے۔ تو اسی طرح
جیسے ہی آپ کو استطاعت ہو جائے بچے کا عقیقہ کرنے کی تو فوراً عقیقہ کر دو۔ ایک حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اپنی المعجم الاوسط میں۔ وہ حدیث جو امام طبرانی نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا۔ عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ ہی، جس بات کی دلیل ہے کہ عقیقہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ ماں باپ نے نہیں کیا تو بچہ بڑا ہو گیا ہے، استطاعت والا ہو گیا تو اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب میں جو سرخی سورج ڈوبنے کے بعد قائم رہتی ہے، جب وہ ختم ہو کر اس کے بعد سفیدی نکلتی ہے، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور معروف قول کے مطابق نصف رات تک رہتا ہے۔ نصف رات کے بعد اس کا جو افضل وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز اس کی نصف رات سے لیٹ ہو گئی ہے تو فجر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ایک باب باندھا ہے، کتاب الرد علی ابی حنیفہ علی ما خالفہ علی ما خالفہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 100 سے زیادہ صفحات پر یہ کتاب ہے ابن ابی شیبہ میں، تو اس کے اندر بھی نماز کے عشاء کے وقت کا یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو انسان سے گناہ کیسے سرزد ہوتے ہیں؟ ایک بعض روایات میں مطلق شیطان کے جکڑنے کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں اس کو مارادۃ الجن کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ مارادۃ الجن، جنوں میں جو بڑے سرکش ہیں۔ آپ کو تفسیر میں نے ایک قاعدہ پڑھایا ہے، اگر کوئی چیز کتاب و سنت میں مطلق وارد ہو اور دوسری جگہ اس کو کسی صفت سے مقید کیا گیا ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں۔ جیسے رقابتن کی مثال دی آپ کو، کئی کفارات ذکر کر کے مطلق گردن آزاد کرنے کا کہا، کوئی صفت نہیں ذکر کی کہ جو گردن اور غلام آزاد کرنا ہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن ایک جگہ پر رقابتن مؤمنتن کہہ کر گردن کی آزادی کو ایمان سے مقید کر دیا۔ اب جہاں صرف رقابہ آیا وہاں بھی ہر طرح کا غلام مراد نہیں ہوگا، ایمان والا غلام مراد ہوگا۔ تو ایسے ہی جہاں شیاطین کا ذکر مطلق آیا ہے تو اس کو اس حدیث پر معمول کریں گے جس میں مارادۃ الجن کا لفظ آیا ہے۔ جنوں میں جو بڑے بڑے سرکش ہیں، اس لیے بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور چھوٹے شیاطین رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، شیطان انسان کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ میں شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جنات والے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، انسان تو کھلے رہتے ہیں۔ سارا سال گناہ کر کر کے شیطنت اندر بھر چکی ہوتی ہے، اور انہی شیطانیوں کی وجہ سے رمضان میں بھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں شرک کی کیا تعریف ہے؟ یہ جو اصطلاحات ہیں نا، تعریفات، یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان نہیں کی۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے سیاق و سباق پڑھ کر آیت اور حدیث کا دایاں بایاں مطالعہ کر کے معلوم ہو جاتا ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ تو شرک کا لفظی معنی حصے داری، شراکت۔ اب اللہ کے ساتھ کسی بھی رنگ میں اس کی مخلوق کو حصے دار بنا دیں وہ شرک ہوگا۔ قرآن کی جن آیتوں میں شرک کا ذکر ہے، آپ اگر ان کو پڑھیں گے
تو کہیں اللہ کی ذات میں شراکت، جیسے یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اب اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دینا، قرآن نے اس کو شرک کہا ہے، یہ بیٹا ذات میں شرک ہے۔ اسی طرح کفار مکہ نے اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کی صفات میں بھی شرک کیا، جس طرح کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا یہ اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے یہ کام اپنے مولویوں اور درویشوں کو دے دیا۔ قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اللہ کے سوا کسی کو رب بنانا کیا ہے؟ یہی شرک ہے۔ رب تو ایک ہے، جیسے آج آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، رب تو ساری کائنات کا اللہ ہے۔ اب اللہ کے سوا مولوی کو رب بنا لینا، پادری کو رب بنا لینا، یہ مولوی اور پادری کو وہ اختیار دے دینے ہیں جو اللہ کے ہیں۔ تو اللہ کی صفات میں کسی کو حصے دار بناؤ وہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ جو کام اللہ کے ہیں، جو حقوق اللہ کے ہیں، اللہ کے حقوق بندوں میں بانٹ دینا، بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ تو اس لیے کتاب و سنت کی نصوص پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق و اختیارات میں مخلوقات میں سے کسی کو بھی حصے دار بنانا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ انشاءاللہ اس پر غائب میرے دروس ہوتے رہیں گے، جیسے آج بھی کئی باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ بہت ساری باتیں توحید کے حوالے سے میں نے ابھی کرنی ہے آپ سے، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے کسی آیت میں موقع محل ہوگا کر پاس رکھے۔ میں نے شروع میں کہا بیٹا اینڈ پہ دینا، ابھی اتنے زیادہ پڑھے ہیں، یہ ختم کریں تو پھر۔ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں تفصیلاً جواب دے دیں قرآن اور حدیث سے، کیونکہ جب خواتین کو بتایا جاتا ہے تو مانتی نہیں ہے۔ نہ ماننے کا علاج کوئی نہیں ہوتا، تو مانتا ہمیشہ بندہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے ہیں نا، بڑا بڑا لمبا زمانہ اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے ہیں، قومیں نہیں مانی، اور جو ماننے پہ آئے ہیں اللہ نے توفیق دی، منٹوں میں مان گئے۔ تو ماننا نہ ماننا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن نے کہا لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہوں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے اعتکاف کرنے کی جگہ مسجد ہے۔ مسجد سے ہٹ کر قرآن نے یا سنت نے اعتکاف کرنے کی کوئی جگہ نہیں بتائی، اور نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج بھی خیمے لگا لیتی تھی۔ ایک دفعہ ازواج کئی تھیں، غیرت میں آ کر ہر کسی نے آپ کے ساتھ خیمہ لگانا شروع کیا۔ آپ نے خیمہ لگایا تو امی عائشہ نے ساتھ لگا لیا، دوسری ام المومنین میں سے کسی نے دیکھا اس نے ساتھ لگا لیا۔ آپ نے دیکھا یہ غیرت میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ خیمے لگائے جا رہی، تو آپ نے ان کے خیمے اکھڑوا دیے۔ اکھڑوانے کا سبب یہ غیرت تھی کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ پڑی ہیں۔ تو ان کے عمل سے معلوم ہوتا ہے گھروں میں نہیں خیمے لگائے، انہوں نے مسجد میں لگائے، کہ ان کو بھی پتا تھا کہ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ تو مسجد میں اگر اہتمام صحیح ہو، پردے کا لحاظ ہو، تو عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو، گھر میں وہ بیٹھ کر عبادت کے لیے مختص ہو سکتی ہے، لیکن اس کو شرعی طور پر اعتکاف نہیں کہتے۔ اعتکاف کی جو شرعی پابندیاں ہیں وہ گھر میں ٹوٹ سکتی ہیں۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہو، شادی شدہ عورت ہو، اس کا خامند اس کے پاس مقاربت کے لیے نہیں آ سکتا۔ گھر میں بیٹھی ہو، اگر خامند اس کے پاس آ جائے، شرعی طور پر روک نہیں سکتی، کیونکہ وہ شرعی اعتکاف نہیں ہے،
اور نفلی عبادت ہے یہ، اور عورت نفلی عبادت بھی خامن سے پوچھ کاری کرے گی۔ کوئی شخص وصیت کرتا ہے کہ فلاں بندہ میرا جنازہ یا مرتے وقت میرا چہرہ نہ دیکھے، کیا اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا؟ وصیت ہمیشہ وہ پوری کی جاتی ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کے خلاف وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو کسی مسلمان کو جنازہ پڑھنے سے روکنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، جب فوت ہو جائے تو دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے جائے۔ حق المسلم علی المسلم ست، مشہور حدیث ہے، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق اذا مات فتبع ہو، جب مسلمان فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھنے کے لیے تم اس کے پیچھے جاؤ۔ تو جنازے کے لیے جانا یہ مسلمان کا حق ہے، اور یہ حق اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا حق کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اگر وہ جنازے پہ نہیں جاتا اپنے طور پہ، اس کو گناہ نہیں ہے، جبکہ دوسرے مسلمانوں نے جنازہ ادا کر دیا ہو، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ مسلمان ادا کر دیں، پوری امت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ کیا انسٹالمنٹ پر موٹر سائیکل لینا جائز ہے؟ موٹر سائیکل ہو، واشنگ مشین ہو، کار ہو، کوئی چیز ہو، انسٹالمنٹ پر لینے کی وجہ سے اگر دکاندار اس کی اصل قیمت سے بڑھا کر قیمت لگاتا ہے تو اصل قیمت سے ادھار کی وجہ سے بڑھا کر قیمت لگانا وہ سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الربا فی النسیئہ، مشکاتی کتاب البیوع دیکھ لینا تو اس میں یہ حدیث صحیح موجود ہے، انما الربا فی النسیئہ، ادھار کے اندر سود داخل ہوتا ہے۔ لوگ ادھار کی وجہ سے اصل سے قیمت بڑھا دیتے ہیں کئی گنا۔ 100 کی چیز ہو، ادھار میں 150 200، جہاں کسی کا داؤ لگتا ہے لگا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما بالربا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو ایک سودے میں 2 سودے کرتا ہے، اس کا معنی کئی اہل علم نے کیا کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں لگاتا ہے اور کہتا نقد لو تو اتنے کی دوں گا اور ادھار لو تو اتنے کی دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو 2 قیمتیں ہیں نا، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، تو اس کے لیے یا تو ان دونوں میں سے کم قیمت ہوگی، مثلا ایک ریٹ 100 اور دوسرا 150۔ اب کم ریٹ کیا ہے؟ 100۔ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، بیچنے والے کے لیے دونوں میں سے جو کم ریٹ ہے وہ اس کے حق میں ہے۔ اب الربا، یا سود ہے۔ 2 ہی شکلیں بتائیں، یا کم قیمت لے گا یا سود لے گا۔ ریٹ 2 لگائے، جو نچلا ریٹ ہے وہ لے گا تو ٹھیک ہے، اگر اوپر 50 بڑھا کے لے رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اب الربا، وہ سود ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک جگہ پر اس پر تفصیلی بات لکھی اور اس کو سود قرار دیا۔ اور اسی طرح شیخ عبد الرحمن عبد الخالق شیخ البانی کے ایک شاگرد ہیں، کویت میں بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر پوری کتاب لکھی ہے، القول الفصل فی بیع الاجل۔ میری کتاب احکام و مسائل میں بھی اس پر میرا تقریباً 20 صفحے کا مضمون موجود ہے۔ شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ کا الحدیث جو شمارہ نکلتا تھا غالباً 40 نمبر شمارے میں، اس میں بھی میرا یہ مضمون تفصیلی چھپا ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس زیور ہو لیکن اس کا خامند کا کافی قرض دار ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ قرض اتنا ہے کہ زیور بیچ کر بھی وہ قرض نہیں اترتا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب کتاب الزکوٰۃ میں باندھا، باب الزکوٰۃ علی الزوج، باب الزکوٰۃ علی الزوج، خامند کو زکوٰۃ دینا۔ خامند بیوی کا کفیل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے اخراجات کا۔ عورت اپنے شوہر کی کفیلہ نہیں ہوتی، کیونکہ خرچہ کرنا، کما کے لانا، یہ بوجھ مرد کے کندھوں پر ہے، عورت کے کندھوں پر نہیں ہے۔ الرجال قوامون، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے 2 فضیلت کی وجہ بیان کی ہیں۔
ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے اور ایک میں بندے کے کسب اور عمل کا دخل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی، ایک تو اللہ کی طرف سے ہے، دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ مردوں نے اپنے جو مال خرچ کیے، اس وجہ سے بھی مرد عورت پر فائق ہے۔ تو مال خرچ کرنا اصل میں مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر مرد غریب ہو گیا، مقروض ہو گیا، بوجھ کے نیچے دب گیا، بوجھ اتار نہیں سکتا، قرضے نہیں اتار سکتا، عورت کے پاس اپنا ذاتی مال ہے، وہ ذاتی مال مرد سے حق مار کی صورت میں بھی ملا ہوا ہو سکتا ہے، لڑکی کو اس کے ماں باپ کی طرف سے ملا ہوا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی کو اپنے والدین کی وراثت سے ملا ہوا مال بھی ہو سکتا ہے، اپنے مال کو لڑکی نے کسی کاروبار میں لگا دیا اور وہاں سے پرافٹ آیا، اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو عورت کے پاس اگر اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو کیا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عورت اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ باب کا نام باب الزکوٰۃ علی الزوج۔ حدیث لائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب، وہ نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی، تو بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا، لیکن عبداللہ ابن مسعود غریب تھے، تو آپ نے ان کی بیوی کو اپنے شوہر پر مال خرچ کرنے کا کہا، تو لہذا عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا قرضہ اتارنا چاہے، اس کے بعد مال ہے تو شوہر کو مال دے سکتی ہے کہ اپنا قرض اتار لے۔ طلاق کے بارے وضاحت کریں، 3 طلاق کے بعد حلالے کا حکم قرآن مجید میں ہے، وہ کیا ہے؟ حلالے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ پہلے سمجھو حلالہ ہے کیا، جب آپ کو اس کی حقیقت سمجھ آئے گی تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا یہ قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے۔ حنفی علماء میں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی، جو فقہ حنفی میں دوسرے بڑے امام ہیں، امام صاحب کے 2 مشہور شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں امام فقہ حنفی کے ستون سمجھے جاتے ہیں۔ ان دونوں کا مسئلہ ایک طرف ہو اور امام صاحب کا ایک طرف ہو، دونوں کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں صاحبین۔ صاحبین نے یوں کہا، اگر قاضی ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوں اور امام محمد ایک طرف ہوں تو دونوں کے قول کو قال شیخین نے کہا، کیونکہ ابو حنیفہ بھی امام محمد کے استاد، قاضی ابو یوسف بھی امام محمد کے استاد، تو شیخین کہتے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد ایک طرف ہوں تو کہا جاتا ہے طرفین نے کہا، کہ قاضی ابو یوسف کو ان دونوں کی ایک ایک جہت لگتی ہے، امام ابو حنیفہ کی استاد والی جہت اور محمد بن شیبانی کی شاگردی والی جہت لگتی ہے۔ یہ 3 بڑی مشہور اصطلاحات ہیں، صاحبین اور شیخین اور طرفین۔ تو امام محمد کی کتاب ہے کتاب الآثار۔ کتاب الآثار میں حلالے کا معنی انہوں نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقوں کے بعد اس عورت کا نکاح طلاق لینے کی غرض سے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کیا جائے کہ وہ چند راتیں اس کے ساتھ گزار کر حقوق زوجین ادا ہونے کے بعد پھر طلاق دے دے گا، یہ طلاق لینے کی غرض سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کو نکاح حلالہ کہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے جو ہیں، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، تفسیر ضیاء القرآن میں ترجمہ کرتے ہیں حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار. پھر ان کے ایک رسالہ ہے دعوت فکر و نظر، کراچی سے چھپا ہے. یہاں اردو بازار نعمانی کتب خانے والوں نے ایک کتاب چھاپی ہے مجموعہ مقالات علمیہ. مجموعہ مقالات علمیہ، ایک مجلس کی 3 طلاق. انڈیا میں احمد آباد کے اندر 1973 میں ایک سیمینار ہوا مسئلہ طلاق پر، جس میں اہل الحدیث، جماعت اسلامی، دیوبندی اور بریلوی چاروں مکتبہ فکر کے علماء اکٹھے ہوئے اور مسئلہ طلاق پر ہر ایک نے اپنا اپنا مقالہ لکھا. وہ سارے مقالے اس کتاب کے اندر چھپے ہیں اور نعمانی کتب خانوں والوں نے چھاپے ہیں. اس کتاب کے آخر میں پیر کرم شاہ صاحب کا رسالہ دعوت فکر و نظر بھی چھپا ہوا ہے. شاہ صاحب اس میں ایک اور حدیث لائے ہیں ابن ماجہ کی. وہ کہتے ہیں جو لوگ 3 طلاقوں کے بعد باعث صد نفرین حلالہ کی صورت کا راستہ دکھاتے ہیں. باعث صد نفرین کیا معنی ہے؟ 100 بار نفرت کے قابل. باعث صد عربی میں سواد دال، فارسی میں سال کو کہتے ہیں، صدی کو. باعث صد نفرین، 100 بار نفرت کے قابل صورت حلالے کی. کہتے ہیں انہیں اپنے غیور رسول کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ ادھار جانور کرائے کا سانڈ لا کر لوگ اپنے جانوروں کے لیے رکھتے ہیں، تو فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو المحلل، حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے. اب آپ بتائیں جس فعل پر لعنت وارد ہوئی ہو، جس حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہو، اس کے جواز کی بات قرآن میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے. لوگوں نے قرآن کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. 3 طلاقیں وقفہ بعد وقفہ جب آدمی اپنی بیوی کو دے لیتا ہے تو اس کے بعد اتنی دیر تک وہ عورت اس خامند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی دوسرے آدمی سے بسنے کی نیت سے نکاح کی رغبت جو ہے اس صورت میں شادی نہیں کرتی. طلاق لینا مقصد نہیں ہے، بسنے کے لیے شادی کرے. پھر زندگی میں کبھی اس مرد سے جدائی ہو جائے، عدت گزار کر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے پھر اجازت ہے. یہ حلالہ نہیں ہے. حلالے کو ایک حدیث میں نکاح دلسا، نکاح دلسا، دلاسا یدلس و تدلیس، دھوکے فراڈ کا نکاح. نکاح دلسا فراڈ، دھوکے فریب والا نکاح. اور صحیح نکاح کو نکاح رغبہ، نکاح رغبہ جو پاک دامنی کی رغبت سے شادی کی جاتی ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے، سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، اگر میرے پاس حلالے والا شخص لایا گیا میں اس کو رجم کر دوں گا. اور صحابہ کی ایک روایت یہ ہے، ہم رسول اللہ کے زمانے میں نکاح حلالہ کو
بدکاری اور زنا سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حلالہ کرنے والا جس عورت سے حلالہ کرتا ہے اگر 20 سال تک بھی اکٹھے رہیں دونوں زانی رہیں گے۔ یہ روایات المطالب العالیہ حافظ ابن حجر کی، السنن الکبریٰ امام بہقی کی، اور اردو میں دیکھنا چاہیں میری کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں نے تفصیل سے یہ مسئلہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو حلالہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نکاح ملعونہ ہے۔ ہمارے دوست احباب جو بیچارہ سادہ لو عوام کو بڑی معصومیت سے حلالے کا حکم سنا دیتے ہیں، یہ حلالے کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ فتاوی شامی میں، روزے کی افطاری کا وقت قریب ہے، مسئلہ بھی آپ نے عجیب سا پوچھ لیا ہے۔ فتاوی شامی میں اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی اردو زبان میں کتاب ہے درس ترمذی۔ درس ترمذی میں یہ بات لکھی موجود ہے، اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ حلالہ کرے کہ وہ اس کے بھائی کے لیے حلال ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس کی نیت پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ جس فعل پر رسول اللہ لعنت فرما رہے ہیں اس پر ثواب مل سکتا ہے؟ اس پر اس سے بھی بڑی سنگین قسم کی عبارات موجود ہیں، اور کتابیں الحمدللہ وہ ساری میرے پاس ہیں، لیکن میں روزے کا چونکہ افطاری کا وقت قریب ہے وہ حوالے کسی دوسرے وقت پہ چھوڑتا ہوں۔ تو نکاح حلالہ حرام ہے، اس پر لعنت وارد ہوئی ہے، شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، بسنے کی نیت سے شادی کرا لے، اس خامند کے ساتھ گزارا کرتی رہے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے تفریق ہو گئی، تفریق کی 4 وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اس آدمی نے عورت سے تنگ آ کر طلاق دے دی۔ نمبر 2، عورت اس کے بعد رہنا نہیں چاہ رہی، اب خلا لے لیتی ہے۔ نمبر 3، وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے، یہ اس کی بیوہ بن جاتی ہے۔ نمبر 4، وہ آدمی مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان 4 صورتوں میں اگر علیحدگی ہو گئی، پہلا خامند اور یہ اب دوبارہ نکاح چاہتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہوں تو دوبارہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ یہ جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں کسی بھی شرعی مسئلہ میں کہ یہ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، یہ اس طرح کی اور بھی سوال یہ ہے کہ خیر القرون سے یہ اصطلاحات استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ جو فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ، مفسد وغیرہ اصطلاحات ہیں نا، اکثر تو یہ فقہائے احناف کی ہیں، کیونکہ فرض اور واجب میں فرق انہوں نے کیا ہے۔ البتہ فرض، واجب، سنت یہ الفاظ کتاب و سنت میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی مراد اور مقصود جو ہے وہ پیش نظر رکھ کر جو ہے محدثین بھی یہ اصطلاحات لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، فرض اور واجب ایک چیز کے 2 نام ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب وجوب الحج، باب وجوب العمرہ، باب وجوب القراءات فی الصلوات کلہا، وجوب القراءات فی الصلوات کلہا، تمام نمازوں میں قراءت واجب ہے، عمرہ واجب ہے، حج واجب ہے۔ یہ لفظ امام بخاری نے صحیح میں استعمال کیے، نسائی میں بھی ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں۔ تو محدثین کا فرض اور واجب ایک چیز کے 2 نام ہیں، اس کے لیے بھی میں نے آپ کو نسائی اور بخاری وغیرہ کی حدیث بیان کی تھی۔ اسی طرح سنت کا لفظ بھی کئی حدیث میں وارد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 سجدوں کے درمیان دونوں پاؤں کھڑے کر کے ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا، سمجھیں بات؟ بیٹھے ذرا، دونوں ایڑیوں کے اوپر آپ نے بیٹھنا، پاؤں کھڑے کرو، ایڑیوں کے اوپر بیٹھ کے ہاتھ،
دو سجدوں کے درمیان پاؤں کھڑے ہوں اور ایڑیوں کے اوپر آپ بیٹھ جائیں. اس کو بھی اقعاء کہا گیا. اقعاء کی کچھ ممنوع شکلیں ہیں. کتا آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھتے ہوئے، دونوں پاؤں زمین پہ، گھٹنے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہاتھ زمین پہ لگائے ہوتا ہے، یہ شکل منع ہے. یہ بھی، اس کو بھی شرع میں اقعاء کہا گیا کہ ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا، لیکن یہ جائز ہے. کسی بندے کو یہ سمجھ آئی کہ یہ بھی جائز نہیں ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، انہوں نے کہا یہ اقعاء سنت ہے. الاقعاء سنت، یہ صحابی کہہ رہے ہیں اقعاء کیا ہے؟ سنت ہے. تو سنت یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو یہ اس طرح کے الفاظ اور ان کے معنی وہ کتاب و سنت میں خود موجود ہیں، لیکن یہ زیادہ لمبی چوڑی اصطلاحات جو ہیں ان کا اجراء نبی علیہ السلام اور صحابہ کے بعد میں ہوا ہے. تبلیغی جماعت کے مولانا زکریا صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اختلاف الائمہ. اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ صحابہ کے زمانے میں یہ فقہی موشگافیاں اور اصطلاحات نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی اس طرح کا سوال کر لیتا وہ سوال گستاخی پر محمول کیا جاتا تھا. مثال دی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا اوتر واجب، اوتر واجب، کیا وتر واجب ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ادا کیے، ہم بھی وتر ادا کرتے ہیں. اس نے پھر کہا کیا وتر واجب ہے؟ انہوں نے کہا اوتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ادا کیے، ہم بھی وتر ادا کرتے ہیں. سائل پھر کہتا ہے وتر واجب، کیا وتر واجب ہے؟ صحابی یہی جواب دے رہے ہیں اوتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، اللہ کے رسول نے وتر پڑھے اور ہم بھی وتر پڑھتے ہیں. یہ روایت نقل کر کے مولانا زکریا نے آگے یہ بات سمجھائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ اصطلاحات نہیں تھی. پھر کہتے ہیں ایک عمل کرنے والے بندے کو ان اصطلاحات کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا. اور اہل الحدیث اہل السنہ بھی اللہ کے فضل سے اسی نہج پر قائم ہے کہ ہمیں کام کا حکم دیا گیا اور طریقہ بتایا گیا. اب ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یہ مفسد ہے، کیا ہے، ضرورت نہیں ہے. بس جو کام اللہ کے نبی نے کہا کرو کرنا ہے، جس کام سے نبی پاک نے روکا پہ رک جانا ہے. تو ایک عمل کرنے والے کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اسے ہمارے لوگ سیدھے سادے ہیں، وہ زیادہ ان باریکیوں میں نہیں پڑھتے. انہیں پتہ چل دے کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، بھائی اپنے ہاتھ تکبیر کہہ کر کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی جب رکوع جاتے تھے تو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے اسی طرح اپنے ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے تھے، رفع دان کرتے تھے. ہمیں ضرورت نہیں فرض ہے واجب ہے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بھئی اللہ کے نبی نے کیا ہے ہم کرتے ہیں. تو عمل کرنے والے بندے کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. جتنا فقہاء نے لوگوں کو ان اصطلاحات میں داخل کیا، آپ دیکھیں گے جو اصولی ہے نا، اصول کے پیچھے اصول فقہ والے خاص طور پہ میں نے اکثر دیکھا ہے اصول فقہ والے عمل کے اتنے پکے نہیں ہوتے جتنے اصول حدیث اور اصول سنہ والے پکے ہوتے ہیں. حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ دیکھتے اللہ کے نبی نے کیا وہ عمل کرتے ہیں، اور اصول فقہ والے پڑھ دیتے ہیں چلو یار فرض تو نہیں ہے نا تو ٹھیک ہے، سنت ہی ہے نا رہ گئی تو کیا حرج ہے. وہ اس طرح کرتے کرتے کئی عملوں سے دور رہ جاتے ہیں. لیکن جو اہل الحدیث اہل السنہ ہیں اللہ کے نبی نے کیا بس ہم بھی کریں گے. حضرت علی نے دیکھ لیا رسول اللہ دعا پڑھ کے سواری پر مسکرا پڑے، بھیا وہ بھی مسکراتے رہے.
ہے تو عمر نے دیکھا نبی علیہ السلام حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے ابن خزیمہ میں حدیث ہے، نبی پاک کو دیکھا، یہ اوپر والا بٹن کھلا ہے، کھلا رکھتے تھے، کیوں؟ اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ تو صحابہ کے ہاں رسول اللہ کو جیسے دیکھا اسی طرح کیا۔ تو عوام الناس کو تو ان چیزوں کی عادت ہی نہیں ہوتی، بس انہیں بتا دو یہ کام شریعت کا حکم ہے اور ایسے کر لیں، اس کام سے شرع نے روکا ہے، اسے بچنا ہے۔ کیا ہم سعودی عرب کے ساتھ رمضان کا آغاز کر سکتے ہیں؟ تو سعودی عرب کے ساتھ باقی کام بھی کر لو، خالی رمضان کا آغاز کیوں کرنا ہے؟ جب وہ روزہ کھولیں اس وقت ہی کھولا کرو۔ آپ ابھی کھولیں گے، ان کا بھی 2 گھنٹے باقی ہوں گے، انتظار کر لیا کرو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہر خطے اور علاقے کی چاند کی اپنی رویت ہے۔ مسلم، ابو داود، ترمذی، تینوں حدیث کی کتابوں میں باب ہے لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُ، ہر بلد اور علاقے والوں کی اپنی رویت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ ترک کرو۔ تو جب آپ کے خطے میں چاند نظر آ جائے، 2 صحیح اسلامی گواہیاں آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ روزہ رکھیں۔ اگر خطے میں چاند نظر نہیں آیا، کسی دوسرے خطے میں نظر آ گیا ہے، آپ اس کے پابند نہیں ہیں۔ چاند کی اللہ نے منزلیں بنائی ہیں، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ قَدَّرْنَا مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں، اور فضائی طور پر تقریباً کوئی 1000 میل فضائی جو سفر ہے نا، اس پر جا کر آگے منزل بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ پہلے دن کا جب چاند نکلتا، آپ تجربہ کر لینا، پہلے دن جب چاند نکلتا ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ 45 منٹ تک رہتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا سفر اگلی منزل کو ہوتا ہے۔ اب کراچی کا سفر ہم سے جتنا بھی دور ہے، آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ کراچی اور ہماری رویت ایک ہی ہے۔ سعودی عرب کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، 45 منٹ سے اوپر چلی جاتی ہے بات، 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو ہماری ان کے ساتھ سحری افطاری یا مہینے کا آغاز اختتام کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ رہتے پاکستان میں ہیں، کام وہ کہتے ہیں سعودیہ کے ساتھ کرنے ہیں، اور اس طرح کے کئی متشددین ہیں، فتویٰ لگانے پہ ہیں تو سعودیہ والوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ان کی حکومت کو کافر قرار دیتے ہیں، روزہ ان کے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک بندے نے کتاب بھی لکھی القواشف الجلیہ فی کفریات دولت سعودیہ، ایک طرف کافر مانتے ہو، دوسری طرف اپنی سحری افطاری روزے کا آغاز سعودیہ سے، تو سعودیہ کے ساتھ باقی کام بھی کر لو نا۔ تو جس خطے میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے خطے کی رویت کا لحاظ کریں گے۔ کیا حاملہ خواتین جو روزہ نہ رکھ سکتی ہوں، کیا وہ روزوں کے بدلے میں فدیہ دے سکتی ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، دونوں صحابہ سے یہ مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ حاملہ اور مرضعہ، دودھ پلانے والی اور بچے کی حمل کی حالت میں جو عورت ہوتی ہے، روزہ نہ رکھ سکتی تو فدیہ دے دے۔ شیخ البانی کے 2 بڑے مشہور شاگرد ہیں، شیخ سلیم بن عید الہلالی، شیخ علی حسن حلبی الاسری، دونوں کے تعاون سے باہمی ایک کتاب چھپی صفات صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے شیخ البانی کے نا صفات صلاۃ النبی، تو شاگردوں نے کتاب لکھی صفات صوم النبی، اس میں یہ دونوں صحابہ کے صحیح آثار لائے۔ اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہو پھر اقامت ہو جائے، کیا وہ سلام پھیر دے؟ نہ بھی پھیرے، نماز چھوڑ دے۔ مسند ابی یہ ابو داؤد طیالسی، مسند ابی داؤد طیالسی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، مؤذن نے اقامت کہہ دی، اور عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے، فدینا وجازا باہو، نبی پاک نے پکڑ کر کھینچ لیا، فرمایا تصلی صبح 4، کیا تو صبح جب 4 رکعتیں پڑھے گا؟ نماز توڑ دی اس کی۔ جب اقامت ہو جائے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے
پھر فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ مولوی غلام حسین سعیدی جو بریلوی عالم ہیں، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں اپنے ایسے لوگوں کا بڑا تفصیل کے ساتھ رد کیا ہے جو فرض جماعت کھڑی ہوتے خاص طور صبح کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ فقہات کے بھی خلاف ہے، حدیث کے تو خلاف ہے ہی، کہتے ہیں فقہی طور پر بھی غور کرو، سنت کا مقام بڑا ہے کہ فرض کا؟ فرض نماز ضائع کر رہے کہ سنت میری رہتی ہے؟ بھائی سنت پڑھنی تھی تو وقت پہ اٹھتے، وقت پہ آتے، یا گھر پڑھ کے آ جاتے۔ حکم تو یہ ہے کہ اس کو پہلے پڑھو۔ جب آپ نہیں پڑھ سکے، فرض کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب فرضوں کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ ایک عورت کافی عرصہ سے بیمار ہے اور روزے رکھنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، اس کے حصے کے روزے اس کے بیٹے رمضان کے بعد رکھیں گے؟ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں نہ رکھتی زندگی میں، تو پھر اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے، وہ فدیہ دے اپنی زندگی میں۔ ہاں اگر فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ روزے رہتے ہیں فرضی یا نظر کے روزے، اس میں تھوڑا سا علم میں اختلاف ہے، نظر کے روزے یا فرضی رمضان کے روزے رہ گئے۔ رسول اللہ کی بخاری میں حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو بندہ مر جائے اس کے ذمہ روزے رہتے ہوں، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ یہ موت کے بعد ہے، زندگی میں طاقت نہیں ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، مسلوب الطاقہ ہے، روزہ رکھنے کی قوت نہیں ہے، تو پھر وہ مسکین کا کھانا فدیے میں دے دیں۔ فوت ہو گئے ہیں، روزے رہ گئے ہیں، نہیں رکھ سکے، اس کا ولی رکھے۔ اختلافی شیخ البانی وغیرہ ادھر گئے ہیں، نظر کے روزے وہ اس کا ولی رکھے، باقی کا فدیہ دے۔ ہمارے شیخ نور پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث عام ہے، فرض ہو یا روزے نظر مانی ہو وہ بھی فرض ہی ہو جاتے ہیں، تو ولی رکھ سکتا ہے۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اتباع ایک کی کرتے ہیں، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم 4 کو مانتے ہیں، تقلید ایک کی کرتے ہیں۔ اچھا، سارے نبیوں پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ کا نبی آخری کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آ گئے تو باقیوں کی اطاعت ختم ہوگی، منسوخ ہو گئی۔ کیا آپ 4 کو مان کر باقی 3 کی اطاعت کو منسوخ سمجھتے ہیں؟ کہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ جب نبی پاک آ گئے تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی آپ اطاعت کر سکتے ہیں؟ تو پھر ایک کو مان کر کیا دوسروں کی اطاعت جو ہے وہ بالکل اسی طرح حرام اور ناجائز ہے جیسے رسول اللہ کا ہوتا ہے؟ کسی نبی کی اطاعت نہیں آپ کر سکتے۔ اگر ہے تو آپ کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں 4 میں سے جس کی چاہو تقلید کر لو۔ پھر یہ کیوں کہتے ہو؟ سیدھی طرح کہو نا کہ 3 اماموں کی اطاعت منسوخ ہو گئی ہمارے امام کے ہوتے ہوئے، اس کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ پھر دلیل دینی پڑے گی۔ پڑھو قرآن کی آیت جس میں اللہ نے کہا ہو تمہارے اوپر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، قرآن سے نہیں ہے۔ پڑھو رسول اللہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ امت کا اجماع پیش کرو کہ امت متفق ہے صرف امام ابو حنیفہ کی تقلید پر، یہ بھی نہیں ہے۔ مجتہد مطلق کا قیاس پیش کرو، خود امام ابو حنیفہ نے کہا میری تقلید واجب ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو ادلہ 4 سے کوئی دلیل نہیں بنے گی آپ کے پلے میں، تو اس لیے یہ مثال ہی غلط ہے، نبیوں کے ساتھ مثال دینا ہی غلط ہے۔ نبی جو ہے اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جو بھی رسول آتا ہے اس کی اطاعت اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی آیت حدیث ایسی ہے کہ امام صاحب کی اطاعت اللہ کے حکم سے یا رسول اللہ کے حکم سے؟ بلکہ تقلید کے حرمت پر آپ کو حدیثیں اور آثار مل جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے،
معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں مرفوعاً اس میں کلام ہے، موقوفاً حضرت معاذ سے بالکل صحیح ثابت ہے۔ امام وقیع بن جراح کی کتاب الزہد میں بھی ہے، امام ابن عبد البر کی جامع بیان علم فضل ہی میں بھی ہے، امام طبرانی کی موجم میں بھی ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا، اور موقوفاً حضرت معاذ کا قول، لا تقلد العالم دینکم ان اہتدی، لا تقلد العالم دینکم، اپنے دین میں عالم کی تقلید نہ کرو، فن اہتدی، اگر وہ ہدایت پر بھی ہو تو لا تقلدو، پڑھو کوئی حدیث، کوئی ضعیف ہی نکال کے لے آؤ، قلدو ابا حنیفہ، پورے ذخیرہ حدیث میں ایک ضعیف حدیث بھی قلدو حکم کے صیغے سے تقلید کے لفظوں سے نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف لا تقلدو عبداللہ ابن مسعود سے صحیح سند سے مروی ہے، لا یقلدن رجل رجلا، لا یقلدن، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون جو ہے نون توقید ثقیلہ ہے، لا شروع میں لگا ہے، ہرگز تقلید نہ کرے، رجلن کوئی آدمی، رجلن کسی آدمی کی۔ ہمارے پاس تو پھر نصوص ہیں، آپ کو ناس لے آؤ ایسی، نہیں تو ویسے ہی پنجابی کہتے ہیں ناس جاؤ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی سے بولتے تھے؟ تو پھر شاید والا مسئلہ، دینی مسائل میں وہی سے ہی بولتے تھے، دینی مسائل میں وہی سے ہی بولتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ذاتی جو مسائل ہیں، گھر کے معاملات ہیں، اس وقت بھی وہ وہی کے ساتھ ہی بولتے ہوں۔ نبی علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں ضرور ہوتے تھے، کبھی خطا بھی ہو جاتی تھی اجتہادات میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویب ہو جاتی تھی۔ تو یہ شاید والا مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ تعبیر نخل، کھجوروں کو پیوند کاری کا مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو کہا تھا انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں، انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، جب میں تمہیں تمہارے دین کی بات کروں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تو دینی مسائل جتنے ہیں وہ وہی سے ہی بولتے تھے۔ بخاری کی پہلی حدیث میں ہے، محمد بن ابراہیم تیمی کو بعض ضعیف قرار دیتے ہیں، محمد بن ابراہیم التیمی کو بعض الناس ہیں کون جو ضعیف کہتے ہیں، وہ بھی ذکر کرنا چاہیے نا، ورنہ کوئی سکہ ایسا نہیں ہے جس پر کسی نے کوئی بات نہ کی ہو۔ ان کی توثیق جو ہے وہ تقریب سے لے کر بڑی بڑی کتابوں تک موجود ہے، اور امت کا تلقی بالقبول دینا ان دو کتابوں کا، یہ تلقی اکیلی ہی تقویت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بخاری اور مسلم کے جو روات ہیں نا، قد جاوز القنطرہ، وہ یہ پل پار کر گئے ہوئے ہیں۔ کسی معزز شخصیت کی آمد پر تعظیماً کھڑا ہونا کیسا ہے؟ اسکولوں کالجوں وغیرہ میں جیسے ہوتا ہے۔ ہمارے حافظ عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ نے اس پر ایک رسالہ لکھا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یتمثل لہ رجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس کے لیے قیام کی صورت میں کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اب جس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے وہ اس کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ صحابہ، ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتے، اور اگر وہ پسند کرتا ہے کھڑا ہونا تو پھر کیا ہوا؟ جہنم میں ٹھکانہ بنائے۔ من سرہ ان یتمثل لہ، جو بندہ پسند کرے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اور اگر وہ ناپسند کرتا اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو اذیت دے رہے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں قیام درست نہیں ہے۔ رمضان کے 3 اشروں کے نام دیے جاتے ہیں، مغفرت، رحمت اور بخشش، اور جہنم کی آزادی۔ یہ 3 اشروں کی الگ الگ تقسیم درست نہیں ہے، کیونکہ
یہ 3 اشروں کی الگ الگ تقسیم والی جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ علی بن زید بن جدعان اس روایت کا راوی ہے، اور امام بہقی علیہ رحمہ نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، تو یہ روایت سندن کمزور ہے اور صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے۔ ابو داؤد میں ایک صحیح حدیث ہے، وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ كُلَّ يَوْمٍ، ہر دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ آخری عشرے میں جہنم سے آزاد ہوتا ہے۔ ویسے بھی رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی یہ متقارب المعنی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش ملتی ہے، بندے جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ عشروں کی تقسیم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ 15 منٹ ہیں افطاری میں۔